جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. یہ جوڑ کر کے کئی جگہوں پر آیتیں آئی اور احادیث میں بھی اس طرح کی باتیں آئی. اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان رکھنا کتنا اہم ہے. اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن اگر آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں. قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ہمارے بنیاد میں سے ہے، اسلام کی جڑوں میں سے ہے. سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ کہتے کسے. میرے عزیزو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ آپ جب پوچھیں گے اور یا سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اور یقین دل سے رکھا جاتا ہے، یقین کا تعلق دل سے ہے. وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس کو خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ اللہ پر یقین رکھنا، دوسرے اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، تیسرے اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، چوتھے اللہ کے رسولوں پر، تمام نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا، پانچویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور چھٹے تقدیر پر یقین رکھنا. جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور 7ویں چیز ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھنا، جس کو ایمان مفصل بھی آپ کہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ عربی کا میں نے ترجمہ کر دیا جو 7 چیزیں میں نے آپ کو گنایا ہے. ایمان مفصل میں 5ویں نمبر پر جو عقیدہ ہے ہمارا وہ قیامت کے دن پر یقین رکھنا. اس میں ذرا برابر بھی کسی نے شک کیا تو اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر سوچتا بھی ہے، شک کرتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت 17ویں پارے کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ حج کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. قرآن کہتا ہے اور اللہ بے شک جتنے لوگ بھی قبروں میں ہیں سب کو دوبارہ اٹھائے گا. جو بھی قبروں میں ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا. یہ قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر ہے. میں اپنی بساط کے مطابق ہی عرض کروں 30 پاروں میں قرآن کے کوئی پارہ ایسا نہیں جو قیامت کے ذکر سے خالی ہو. کوئی پارہ نہیں ہے. ہر پارے میں قرآن پاک میں قیامت کا ذکر ضرور آیا ہے. میرے عزیزو، مسلمان کے لیے جب یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے تو اب اس کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا مسلمان کا ہی فریضہ ہے. ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ قیامت کیا چیز ہے، کیسے آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا. مختصر سی باتیں بیانات میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاشرے میں اپنے مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں جو جان ڈال دی ان کے درمیان، کون سی ایسی چیز جو سب سے زیادہ ان کے دلوں کو موہ لیتی تھی؟ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موعظت حسنہ جو آخرت پر میرے آقا بیان کرتے تھے. آخرت پر میرے آقا کے کثرت سے بیانات ہیں جس کی وجہ سے دل موم ہو جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی زور سے ہنستا بھی تھا تو حضور یہ پوچھتے تو نے آخرت کی کتنی تیاری کر لی؟ آخرت کی تو نے کتنی تیاری کر لی؟ ہر بات کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ اتنا فرمایا. میں آپ کو ایک بات چیلنج کے ساتھ کہہ دوں، اگر ہمارے اسلامی عقیدے میں قیامت کا ذکر نکال دو تو اسلام پورا کھوکھلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیوں جانتے ہیں؟ ہمارا سارا دار و مدار قیامت سے جڑا ہوا ہے. آج آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ میرا حساب ہونے والا. آپ چوری سے بچتے ہیں تو اسی بات سے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے. ہمیں سب کو 14 صدیوں سے اسی بات کا ڈر سنایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لائے. جو پوری سورہ ہے زلزال، اللہ فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے اور اپنی بوجھل چیزیں سب زمین باہر نکال دے گی. یومئذ تحدث اخبارها. اور یہ وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں خبر دے گی باہر.
جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پر دیا. اور پھر یہ آیت میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جماعت در جماعت لوگوں کو لایا جائے گا میدان میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا. یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اسی نے ہم سب کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. اگر قیامت کا تصور نکال دو، آخرت کا خوف نکال دو، تو پھر آدمی جو چاہے وہ کرے گا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نکل جائے، اللہ سے ڈر نکل جائے، تو جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے کر لے. میرے عزیزو، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا تصور، آخرت کا خوف. کاش ہم اپنے بچوں کو پولیس، بڈھے اور بڈھیوں اور گڈیوں سے ڈرانے کی بجائے آخرت کا ڈر لاتے. سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کی بات ہے، دونوں میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، جھگڑ پڑے، اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دونوں آئے. ابھی دونوں کی شکایت چل ہی رہی تھی. ماں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں یہ نہیں جانتی کہ تم میں سے پہل کس نے کیا، غلطی کس نے کیا. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تم سے روٹھ جائے، ایک دوسرے کو منا لو. یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں بچوں کی تربیت میں بھی 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو یہ ڈر سنایا جاتا تھا کہ اللہ کہیں تم سے روٹھ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، اسلام کا پورا مدار آخرت پر ہے. ہم یہاں جو جی رہے ہیں اسی انتظار میں تو جی رہے ہیں، ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے. میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں. قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کی متعلق بیانات فرمائے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، کھڑکا دینے والی. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دہلا دینے والی. تو کیا جانے کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا جب ہر جگہ سے کھڑک کی آواز آئے گی، کھڑکانے والی آواز آئی. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ٹوٹے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے متعلق، قیامت کے کئی نام آئے قرآن میں، یوم القیامہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جما سکیں گے، ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں ہر بور کو جوڑ دیں گے، ہر ٹکڑے کو اللہ رب العزت جوڑ دے گا. یہ قیامت کے دن کے متعلق سورہ قیامہ میں بھی تذکرہ ہے. پوری سورہ کا نام قیامہ ہے. اور قرآن پاک کی ابھی میں جلد سے آپ کی طرف آؤں گا، میں اکتاہٹ میں آپ کو نہیں لے آؤں گا. اب قرآن کی آیتیں کم از کم 100 آیتیں میں تلاوت کر سکتا ہوں قیامت کے متعلق. اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں قیامت کے متعلق. ارے جو نماز آپ پڑھتے ہو شروع میں ہی مجھے بتاؤ کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ سے خالی ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس کے بعد سیدھے جس کا تذکرہ آتا ہے وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک. قیامت کا ہی تذکرہ آ گیا. اللہ کی صفت بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں بھی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ مالک یوم الدین. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. عزیزان گرامی وقار، وہاں پر اللہ انسانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لیکن رب نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. اس لیے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی تبھی تو اس کا تذکرہ آیا مالک یوم الدین. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بادشاہت کا ذکر جہاں جہاں بھی آئے گا. دنیا کی بادشاہت یہ چند سالوں کی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں ہے وہ یوم محشر ہوگا
जब रब तबारक व तआला निदा देगा बंदो, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन की बादशाहत किसकी है बताओ लोगों, आज के दिन किसकी बादशाहत है? फिर रब ताला खुद ही जवाब देता है, लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, एक कहर करने वाले खुदा की आज बादशाहत है, सख्त पकड़ करने वाले खुदा की आज बादशाहत है। और उस दिन अल्लाह ताला की तरफ से पुकारा जाएगा, ऐनल जब्बारून, कहां है वो जो घमंड में अकड़ करके चलते थे, आ जाएं। कहां है वो जो दुनिया में सीना तान करके बादशाह बनते थे, आ जाएं। मेरे अजीज, एक दिन जो है, जो रोजे जजा जिसको कहें, मैं नाम गिना दूं अगर क़यामत के, सुन ले, यौमुद्दीन उसको कहा गया, यौमुल क़ियामा है, यौमुन नशूर है, यौमुल बास है और यौमुत तनाद है, ये सब क़यामत के नाम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तज़किरे जो फरमाए अलग अलग अंदाज में है। वो एक सख्त दिन है, सख्त दिन है, और ऐसा सख्त दिन है जिसके मुतालिक कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि उसका एक दिन 50,000 साल के बराबर का है। खमसीन अल्फ सना मिम्मा तउद्दून, जिसको तुम गिनती करते हो, ये भी कुरान में आई, 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी की, तुम हिसाब देते खड़े रह जाओ, खड़े रह जाओ। मेरे अजीजों, अंदाजा करो, 50,000 साल कह रहा हूं। अभी ये दुनिया का अगर कैलकुलेशन करें तो बाज मुहद्दिसीन हैं आज भी जिन्होंने कैलकुलेशन करके अपने तखमीने से बताया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक 7,000 साल नहीं हुए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के जो अय्याम हैं 7,000 साल नहीं हुई। ये साइंटिस्ट कहते हैं लाख साल, 2 लाख साल, अटकल पच्छू मारो, कौन पूछने वाला है। हाँ, इसी तरह से अब भाई मैं जमीन में यहां गाड़ दिया खंबा और कहा ये पूरी दुनिया का सेंटर है, कौन नापने वाला? इस तरह से बहुत सारे अटकल पच्छू तो मारे जाते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इल्म गैब से ताल्लुक रखती हैं और हमारा अकीदा है वो बातें सिर्फ अंबिया ही कर सकते हैं जो गैब से ताल्लुक रखती हैं। इसको साइंस भी मानता है, मेटाफिजिक्स इसको कहते हैं, माबादत तबईयात। हर एक है मटेरियल वर्ल्ड जिसको आप महसूस कर सकते हो। तो साइंस सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की बात करता है, जो पकड़ के मालूम कर सकते हैं, देख के मालूम कर सकते हैं, महसूस के मालूम कर सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड है। और जो मेटाफिजिक्स है इसके बारे में तो ऐसे शख्स की जरूरत है जो बगैर देखे बता सकता हो, और वो अल्लाह के अंबिया है। अजीजा ने गिरामी औकात, इसी तरह से मैं अब जो बात अर्ज कर रहा था वो ये है कि 7,000 साल, चलो मैं भी इसको यकीनी बात नहीं कहता, ये तखमीना है, लेकिन जो कयामत के दिन का कैलकुलेशन बताया गया वो इतना लंबा है कि 50,000 साल के बराबर का। तुम खड़े रहो, सबका हिसाब होगा। और रब तबारक व तआला ने वहां के मुतालिक फरमाया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। ये वो दिन होगा जब मां अपने बेटे से भाग रही होगी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह, आदमी अपने भाई से भाग रहा होगा, मां अपने बेटे से, दोस्त अपने दोस्त से जान छुड़ा के भाग रहा होगा, तब भाग रहे होंगे। और अल्लाह ताला कयामत के दिन का ही तज़किरा फरमाता, अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदु, सारे दोस्त, सारे खलील उस दिन दुश्मन हो चुके होंगे, एक दूसरे को कोई मुंह नहीं मिलाना चाहता, सब अपने अपने हाल में है। इल्लल मुत्तकीन, हाँ परहेजगार आपस में उस वक्त भी दोस्त होंगे। औलिया कामिलीन का मामला अलग है। ये क़यामत के दिन के मुतालिक रब ताला फरमाता है, मां सब बिखरे हुए होंगे, एक दूसरे को किसी की फिक्र नहीं है, अपनी पड़ी है सब। मां अपने बेटे को नहीं देखना चाहती है। यही तज़किरा कुरान पाक में चंद आयतें बरकत के लिए तिलावत करो और फिर जो मुझे हुक्म हुआ है उस बात पर मैं अर्ज करूंगा। क़यामत के मुतालिक रब तबारक व तआला ने यह फरमाया कि सारे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के। और फिर कैसे आएंगे वहां पर? सूरह कहफ में रब ताला ने फरमाया, वउरिदू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअतुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा। तुम सफ दर सफ लाए जाओगे, सफ दर सफ लाए जाओगे। और अल्लाह ताला फरमाता, जैसे हमने तुमको पहले पैदा किया था वैसे ही उठाए जाओगे, बगैर लिबास के आओ। क़यामत के दिन बगैर लिबास के उठाए जाएंगे। इसके मुतालिक हदीस में हज़रत मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा भी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बगैर लिबास के होंगे? क्या इसका माना है? क्या एक दूसरे की तरफ लोग देख रहे हो? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा वहां लोगों को इसका ख्याल ही नहीं होगा कि कौन किस हालत में है।
क्योंकि अपने ऊपर जो पड़ी हुई है वो कहां किसका जिस्म देख रहा है। अजीज़ान इकराम वक़ार, ये क़यामत के मुतालिक रब तआला ने फिर फरमाया, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। जब जमीन पूरी हिला दी जाएगी और अल्लाह के फरिश्ते भी थर थर कांप रहे होंगे और वो सफ के सफ लगाकर खड़े हो चुके होंगे। और फिर कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो नुफ़िख़ फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, जब पहली फूंक मारी जाएगी, ये सूर के बारे में है। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु, और अल्लाह तबारक व तआला जमीन को, पहाड़ों को उलट पलट कर देगा। कुरान की आयतें मैं सिर्फ बरकत के लिए पढ़ रहा हूं। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इंकदरत, रब तआला फरमाता है जब सूरज फट जाएगा और तारे बिखेर दिए जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा समाउन फतरत, आसमान फाड़ दिया जाएगा, आसमान फाड़ दिया जाएगा। यहां तक कि सूरज फट करके अंगारे उगल रहा होगा, जो भी होगा, जमीन उठा दी जाएगी, पहाड़ बिखेर दिए जाएंगे। ये तमाम मामलात क़यामत के हैं कि किस तरह आने वाली है। दिल दहला देने वाली जो बात आई उस पर मैंने तफसील अर्ज किया। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिआ, वो दिल दहला देने वाली है। तुम क्या जानो कि दिल दहलाने वाली क्या चीज है। मेरे अजीजों, इतनी बातें जो मैंने अर्ज किया, यहाँ एक पटाखा उड़े तो कितनों का दिल धड़कता है। वो क़यामत के सूर फूके जाएं तो न जाने क्या क्या होगा, कैसे कैसे दिल दहलेंगे। हाँ, दिल ही नहीं दहलेंगे। सुनो, कुरान कहता है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ये वो दिन होगा जब तुम देखोगे हामिला औरतों के बच्चे बाहर निकल आएंगे। क़यामत के दिन के मुतालिक वो तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, अपना हमल बाहर निकाल देगी औरत। डर के मारे बच्चे बाहर निकल चुके होंगे। अब अंदाजा करो दिलों का हाल क्या हो।